آج کی نشست میں ہم حج کی 3 قسمیں عرض کرتے ہیں۔ اس حج پر ملے گا کیا اور حج کے مسائل وہ تو بہت مختصر بھی ہیں، آسان اور سہل بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے، اور اپنی ذات عالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے اعمال و عبادات عطا فرمائی۔ چنانچہ عبادات میں سے نماز ایک عبادت ہے جو سراسر بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے وہ مالی عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے وہ روزہ بدنی عبادت ہے، مگر بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ مخفی اور پوشیدہ عبادت ہے، اور روزہ نام ہے ترک کا۔ حج ایک عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، اس میں انسان کا بدن یعنی جسم بھی استعمال ہوتا ہے اور آدمی کا مال بھی لگتا ہے، اور اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن وہ حج ہے۔ گویا کہ اسلام کی تکمیل حج کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ذمے لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا قصد کریں، بیت اللہ کو جائیں، حج کریں، سب جائیں۔ پھر فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، سب نہیں جا سکتے تو جس آدمی کو وہاں جانے کی استطاعت ہو، جو آنے اور جانے کا خرچ رکھتا ہو، اور جتنا زمانہ اپنے گھر سے دور رہے گھر کا خرچ رکھتا ہو، اور جتنا زمانہ وہاں حج کے ایام میں رہے وہاں کا خرچ رکھتا ہو، تو اس کے ذمے تو فرض قرار دیا، وہ شخص صاحب حیثیت ہے، اس کے ذمے حج کو فرض قرار دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں پر اس عبادت کو فرض قرار دیا، مگر کس پر؟ جس شخص کے پاس استطاعت ہو، اور استطاعت کی تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج سے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو اور استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ حج کرنے کو نہ جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت ناراضگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا۔ اس حج پر ملے گا کیا؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے حج کا احرام باندھا اور حج کا احرام باندھنے کے بعد فلم یرفس ولم یفسق، اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی، کوئی جدل و جدال لڑائی جھگڑے والی اس نے بات نہیں کی، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ اس نے حج کیا، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کر کے واپس ایسے لوٹے گا جیسا کہ آج اسے اس کی ماں نے جنا ہے، یعنی مکمل طور پر گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ گویا کہ حج کی فضیلت یہ ہے کہ حج آدمی کو گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرۃ، کہ حج اور عمرہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہا کرو، پہ در پہ کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں یہ گناہوں کو اس طرح سے دھو دیتے ہیں جس طرح سے آگ کی بھٹی میں لوہا ڈالا جاتا ہے تو لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے، میل کچیل اتر جاتی ہے، اسی طرح سے یہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں۔
اتنی عظیم فضیلت، اتنی بلند ترین فضیلت حج کی کہ آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور آدمی کے جسم پر ایک گناہ بھی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سعادتیں اور یہ خوش نصیبیاں اللہ ہر مسلمان کو بار بار عطا فرمائے، بار بار اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کا معاملہ اور حج کے مسائل وہ تو بہت مختصر بھی ہیں، آسان اور سہل بھی ہیں، مگر حج کے زمانے میں چونکہ عمل ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کی کثرت ہے، ازدحام ہے، اور اسی طرح سے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو سخت صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج دونوں ادا کرتے وقت آپ نے آسانی کی دعا فرمائی ہے۔ حالانکہ عمرے کے مسائل بھی کوئی زیادہ نہیں ہیں، حج کے مسائل بھی کوئی زیادہ نہیں ہیں، مگر چونکہ سفر مشقت کا ہے، تکلیف کا ہے، اس لیے بہت زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کی نشست میں ہم حج کی 3 قسمیں عرض کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جس قسم کے مسائل بیان کریں گے اس قسم کی طرف ہم آتے ہیں۔ حج کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 حج قران۔ حج افراد یہ اس شخص کے لیے ہے جو مکی ہے، یعنی حرم کے گرد و نواح میں رہتا ہو اور وہاں قریب رہتا ہو، اور یقیناً اسے تو عمرے کی سعادت کا بار بار موقع ملتا ہے، تو وہ حج افراد کرے گا، یعنی وہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر منا چلا جائے گا، وہ پہلے عمرہ نہیں کرے۔ جو لوگ آفاقی ہیں، آفاقی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو میقات سے باہر رہتے ہیں، اور چاروں طرف سے میقات کی حدود جو متعین ہیں، ان حدود سے جو باہر رہنے والے ہیں، وہ جب حج کا ارادہ کر کے بیت اللہ کی طرف جائیں گے تو وہ پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرہ کر لینے کے بعد اگر حلق کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور احرام اتار لیتے ہیں اور حلال ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر حج تمتع کہا جائے گا۔ معنی یہ کہ عمرہ کر کے اس نے کچھ فائدہ حاصل کر لیا، گویا کہ وہ چیزیں جو حالت احرام میں اس کے لیے منع تھی ان چیزوں کو اس نے استعمال کر لیا، اس لیے اس شخص کے حج کو حج تمتع کہا جائے گا، اور یہ حج کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے۔ دوسرا، اگر یہ آدمی مثال کے طور پر وہ افراد ایسا کر لیتے ہیں جو گے تو یہاں سے ہیں، پاکستان سے جاتے ہیں یا اسی طرح سے کسی دوسرے ملک سے آتے ہیں، اور وہ حج کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ آخری فلائٹوں میں پہنچتے ہیں، اور آخری ایام میں سمجھ لیں کہ 6 ذی الحجہ کو ایک آدمی پہنچتا ہے، 7 ذی الحجہ کو ایک آدمی مکہ میں پہنچتا ہے، تو اب 8 ذی الحجہ چونکہ حج کے لیے نکلنا ہے تو اب یہ عمرہ کر کے اپنا حلق نہیں کرائے گا، یعنی احرام نہیں کھولے گا، احرام کی پابندیوں سے نہیں نکلے گا۔ اب اسی حالت میں 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے نکل جائے گا، تو گویا کہ اس نے حج کو اور عمرے کو دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کا معنی ملانا، جوڑنا، اور اس آدمی کو قارن کہتے ہیں کہ یہ قارن ہے، گویا کہ حج قران کرنے والا آدمی ہے۔ تو 3 قسمیں ہو گئی، حج افراد اور حج تمتع اور حج قران۔ عام طور پر یہاں سے جانے والے، میں نے عرض کیا کہ یا تو حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے ہم حج تمتع ہی کے مسائل کو بیان کریں گے اور حج تمتع کے ہی احکام کو ہم بیان کریں گے۔ جہاں قران کی بات آئے گی تو بیچ میں قران سے متعلقہ بھی ہم مسئلہ عرض کر دیں گے۔